نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ علم دین سیکھنا یہ خود بہت بڑی عبادت ہے، اور علم دین کی مجلس میں شرکت کرنا یہ بھی بہت بڑی عبادت اور فضیلت والا کام ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے تو دو حلقے دیکھے، کچھ لوگ ذکر اللہ کر رہے تھے اور کچھ لوگ آپس میں علم دین کا مذاکرہ کر رہے تھے، ایک دوسرے کو علم دین کی باتیں سکھا رہے تھے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حلقے میں تشریف لے کر گئے اور وہاں بیٹھ گئے، اور پھر ارشاد فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، یعنی سکھانے والا، تعلیم دینے والا مجھے یہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کی کئی روایات میں جب آپ ایسی ترغیبات ارشاد فرماتے کہ علم دین کی مجلس میں شریک ہو جاؤ، علم دین سیکھنے میں مشغول ہو جاؤ، بلکہ ایک صحابی ایسے بھی تھے کہ جن کے بارے میں حضرت جبریل امین نے آ کر بتایا کہ ان کی موت کا وقت قریب ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے پوچھا میں کیا کروں، تو آپ نے فرمایا علم سیکھنے میں مشغول ہو جاؤ۔ تو ہمارا پروگرام دارالافتاء اہل سنت یہ بالخصوص علم دین سوال جواب کی صورت میں ہم علم دین آگے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خود بھی علم دین ہمیں سیکھنا چاہیے، سیکھ کر درست طریقے سے اس پر عمل بھی کریں، اور جتنا درست طریقے سے سیکھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، ہمیں آگے لوگوں تک بھی علم دین وہ پہنچانا چاہیے۔ آج کے اس پروگرام میں آپ کے کالز، آپ کے سوالات وہ بھی ہم شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ مہمان ہیں مفتی کفیل صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی آپ کی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ تو آپ ہمارے ظاہر سردی میں لباس بھی کچھ بدل جاتے ہیں، اور لباس بدلتے ہیں تو مسائل بھی کچھ بدل ہی جاتے ہیں، مسائل بھی مختلف جو شرعی طور پر بھی ہمیں سیکھنے سمجھنے چاہیے وہ بھی درپیش ہوتے ہیں۔ تو کچھ اسی ٹاپک کو ہم لے کر آگے بڑھیں گے اور اس کے کچھ سوالات بھی ہم شامل کریں گے۔ بلکہ میں یہاں سے کفیل صاحب شروع کروں گا کہ ہم عام طور پہ سردی میں ساکس، جرابیں یہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ بھی مشہور ہے کہ موزوں پر مسح کیا جاتا ہے، اور ان جرابوں کو بھی موزہ ہی کہا جاتا ہے، عام طور پہ لوگ موزہ ہی کہتے ہیں۔ جی، تو یہ کوئی خاص اس کی شرطیں ہیں جس پر مسح کیا جا سکے گا، یا ان جرابوں پر بھی مسح ہو سکے گا؟ نارمل ہمارے ہاں جو جرابیں جو ہے وہ پہنی جاتی ہیں، جو کہ کپڑے کی ہوتی ہیں یا سوتی یا اون کی جو جرابیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر مسح نہیں ہوتا۔ جس موزے پر مسح کی اجازت دی گئی شریعت مطہرہ میں وہ موزہ ہے کہ جو چمڑے کا یا اس جیسی کسی چیز کا ہو، ٹھیک ہے، یا کم از کم تلا جو ہے وہ چمڑے کا ہو۔ صحیح۔ اس کا تو اس موزے کے اوپر اجازت ہے، عام کپڑے والی جرابوں کے اوپر مسح کی اجازت نہیں ہے۔ تو لہٰذا پھر اس کی بھی اپنی شرائط ہیں کہ وہ موزہ کتنا بڑا ہو، تو فرمایا کہ وہ کم سے کم ٹخنوں کو جو ہے وہ چھپانے والا ہو، اور ٹخنوں سے اگر نیچے ہو تو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ اس سے ایڑی جو ہے وہ نظر نہ آئے۔ تو یہ پورا کور جو ہے وہ آپ کا پاؤں جو ہے وہ اس میں ہو، اور پھر البتہ اس کی اپنی آگے شرائط ہیں کہ کب جو ہے وہ آپ اسے پہنیں گے تو آپ جو ہے وہ اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ تو باوضو حالت میں اسے جو ہے وہ پہنا ہو تو پھر آپ اگر مقیم ہیں تو ایک دن ایک رات تک اس پر مسح کر سکتے ہیں، اور اگر مسافر شرعی ہیں تو 3 دن 3 رات تک اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، جبکہ درمیان میں آپ نے اسے اتارا نہ ہو۔
اگر آپ اتار دیں گے تو اب وہ مسا اس کے اوپر دوبارہ پہن کر شروع نہیں ہو سکتا، بلکہ پھر آپ کو اس کو 3 دن پہننا پڑے گا، اور اسی طرح مقیم ہے تو 24 گھنٹے پہننا 24 گھنٹے اسے جو ہے وہ مسلسل پہننا ہوگا اگر اس نے اس کے اوپر مسا کرنا ہے۔ اور اس کی بسا اوقات ضرورت پڑ بھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ کئی جگہوں کے اوپر ایسا ہے کہ وہ اپنے پاؤں کو استعمال ان معنوں کے اندر کہ وہ پہن کر ہی رکھتے ہیں یا کور کرنا ہی ان کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے، کہ سردی کی اتنی شدت ہے تو ہم عام شہر کے حالات کے اندر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کیسا پاسبل ہے، لیکن کئی جگہوں کے اوپر اس کی ضرورت پیش آتی ہے، تو عرب کے اندر اور زیادہ اس وقت پیش آتی ہوگی، تو اس لیے اس کی اجازت دی گئی، رخصت دی گئی۔ ٹھیک ہے۔ عام چمڑے کے جو دستیاب جن کو واقعی موزے کہتے ہیں وہ والے موزے، اور اس طرح ریگزین وغیرہ کے جی جو ہم نے کہا نا چمڑے جیسی چیز وہ یہی ہے، جیسے ریگزین ہو گئی، کرمچ ہو گئی، اس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں جن میں پانی سرایت نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کفیل صاحب کہ بعض ایسے بھی آ رہے ہیں آج کل کہ یہ موزے کی بھی کوئی شرط ہے کہ جو پاؤں کی اس ہڈی کو یا پاؤں کے حصے کو چھپا لے؟ بعض اس طرح کے بھی آ رہے ہیں جو چمڑے کے ہوتے ہیں لیکن جو پاؤں ہیں اور اس کا یہ والا حصہ خالی ہے، جسے عام طور پہ ہم خصا کہتے ہیں، جوتا ٹائپ کا ایک جو ہوتا ہے، اور اس ٹائپ کے موزے بھی آ رہے ہوتے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، تو یہ بھی مسئلہ نہیں، اس کے اوپر مسا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہم نے کہا کہ وہ ٹخنوں تک کے حصے کو کور کیا ہوا ہو، پورا پیک ہو، یا زیادہ سے زیادہ اس بات کی یاد دی گئی کہ اگر پیچھے کی طرف سے اگر وہ چھوٹا ہے تو ایڑی ظاہر نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ آگے سے مکمل پاؤں ہی درمیان سے جو ہے وہ پورا ظاہر ہو رہا ہے تو اسے ویسے بھی ساکس جو ہے وہ نہیں کہا جاتا، در حقیقت وہ سائڈ پاؤں کی جو ہوتی ہیں یا نیچے کا جو تلا ہوتا ہے اس کو کور اپ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، تو بہرحال اس کے اوپر اگرچہ وہ چمڑے کا بھی ہو اس کے اوپر مسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ سمپل اصول یوں بھی ہے کہ اگر موزے والا آپ نے مسا جو ہے وہ چمڑے والے موزے پر آپ نے مسا کے لیے وہ موزہ پہنا اور پانی اندر چلا گیا، اچھا، اور اس نے اکثر پاؤں کو دھو دیا تو وہ فائدہ تو وہ جو ہے وہ آپ کا موزے کا مسا بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو اب جب آپ نے موزے پر مسا کرنا ہے، اچھا وہ مسا کہاں کرنا ہے؟ مسا بھی تو جو ہے وہ یہی خصے والی جگہ کے اوپر سامنے جگہ پر ہی تو کرنا ہے، پیر کے نیچے تھوڑی مسا کرنا ہے۔ جی مسا بھی جو ہے وہ اوپری حصے کے اوپر ہی جو ہے وہ کرنا ہے۔ تو اب اگر وہاں پر موزہ ہی نہیں ہوگا، وہاں پر جو ہے وہ آپ کا پاؤں ہی ڈائریکٹ نظر آ رہا ہوگا، تو پھر موزے کے اوپر مسا کہاں ہوا؟ صحیح، مسا بھی اسی طریقے سے انگلیوں کو کھینچ کر وہ پیچھے لانا۔ اچھا موزے پہ بات چلیے تو اس میں بعض کا یہ ہوتا ہے کہ چمڑے کے ہیں، اس کے اندر ہم جو عام جرابیں پہنتے ہیں وہ بھی پہن لیتے ہیں، جی، تو وہ پہنی پھر چمڑے کا موزہ وہ پہنا، تو اب کیا کریں گے؟ جی ایسا جو ہے وہ کرنا جائز ہے اور اس میں مسا ہو جائے گا، کیونکہ بسا اوقات عموماً چمڑے کے موزے اندر سے ان معنوں میں گرم نہیں ہوتے شاید، تو وہ اندر پہلے جو ہے وہ کپڑے کا کوئی موزہ یا سوتی کا پہن لیا اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ چمڑے کا پہن لیا، تو اس کے اوپر مسا ہو سکتا ہے کہ اوپر جو چیز ہے وہ چمڑے والی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی فرق اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اہم مسئلہ ہے، اور گھروں میں بالخصوص میں کہوں گا کہ ہماری بہنیں جو گھروں میں دائرہ کام کاج کرتی ہیں، کفیل صاحب یہ ان کے لیے کافی اس حوالے سے، اگر ان کے لیے بھی، بچوں کے اعتبار سے بھی، بوڑھوں کے اعتبار سے بھی، کہ ان کو بار بار جو ہے وہ پاؤں دھونا جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ آزمائش کا سامنا ہوتا ہے، تو سردیوں کے دنوں کے اندر وہ اپنے بقیہ چیزیں، کیونکہ عمومی طور پہ پھر ایسے ٹائم پہ سردیوں میں لوگ شوز پہن لیتے ہیں اور وہ پورے دن ہی جو ہے وہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، تو اب اگر یوں اس شرعی مسئلے کے اوپر عمل کرتے ہوئے وہ چمڑے کے ساکس جو ہے وہ یوز کر لیں گے تو یوں انہیں رعایت مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب ضروری نہیں کہ آپ ایک دن ایک رات ہی کریں، آپ کو میکسیمم رخصت یہ دی گئی ہے، تو اب اگر کسی نے صبح فجر میں پہنے اور عشاء تک وہ پہنا ہوا ہے اور رات میں اس کو اتار دینا ہے سونے کے لیے، تو ٹھیک ہے، کم سے کم دن کا جو پورا عرصہ ہے اس کے اندر تو اسے رخصت ہے نا کہ وہ پاؤں نہ دھوئے، فقط جب بھی وضو کرے تو وہ اپنے موزے پر مسا کرے۔ ہاں، لیکن اس میں شرط وہی رہے گی کہ پہلی مرتبہ جب پہننا ہے تو باوضو پہنے، پاؤں دھو کر پھر پہنے، پتہ چلے 8-9 بجے وہ استعمال کیے ہیں، اس وقت وضو ہی نہیں تھا، تو پہلی مرتبہ پاؤں دھونے ہوں گے، باوضو یعنی ہو کر اس کو آپ پہن لیجئے، اور پھر اس طرح نمازیں ہیں عصر، مغرب، عشاء، تو کوئی ان 3 نمازوں کے لیے بھی استعمال کرنا چاہے، ایک میں پاؤں دھو لیے، وضو کر لیے اور پھر پہن لیے، پھر بقیہ میں وضو کی حاجت پڑتی تو وہ مسا اس میں جائز ہو جائے گا، مسا اس میں کر پائیں گے۔ کچھ آپ کے سوالات بھی ہیں، کالز بھی ہیں، ان کو بھی ہم پروگرام میں شامل کریں۔ اسد علی اتاری عرض کر رہا ہوں حافظ آباد سے۔ حضرت سوال ایک اصال ثواب کے حوالے سے ذہن میں اکثر آتا رہتا ہے،
وہ یہ ہے کہ جو نابالغ بچے ہیں وہ اپنی چیز کسی کو نہیں دے سکتے. تو ہم جب بچوں کو پڑھاتے ہیں تو کسی کے گھر میں کبھی ایصال ثواب کی ضرورت ہوتی ہے، ہم ان سے کہتے ہیں جی آپ ایصال ثواب کریں، تو وہ بچے پڑھتے ہیں، وہ پڑھائی ہم کو دیتے ہیں، کسی کے گھر میں جا کے بھی پڑھتے ہیں، تو وہ ایصال ثواب اس مرحوم کو یا ان گھر والوں کو دیا جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بچے اپنی چیز کا کسی اور کو مالک نہیں کر سکتے، تو ایصال ثواب بھی تو انہی کا ہوتا ہے، اصل میں ثواب کے مستحق تو یہ ہیں، تو یہ آگے کسی اور کو دے دیتے ہیں، تو یہ اس کا دینا لینا کیسا ہے، اس حوالے سے وضاحت فرما دیں. جزاک اللہ خیر. کیا بات ہے. بچے جب ان سے ہم ٹافیاں اور ان کی ملکیت والی چیزیں وہ لینے دینے سے ہم اس طور پر منع کرتے ہیں تو ثواب دے سکیں گے؟ اصل میں اولاً تو بات یہ ہے کہ ثواب دینے سے آپ کی ملکیت سے نکلتا نہیں ہے، تو لہٰذا چاہے وہ بالغ ہو چاہے نابالغ ہو، جو بھی ثواب کا ایصال کرتا ہے، ایصال ثواب کرتا ہے، تو اس کے اپنی ملکیت سے ثواب نہیں نکلتا بلکہ اس کی اپنی ملکیت میں بھی باقی رہتا ہے، اور جس کے لیے وہ ایصال ثواب کرتا ہے اسے بھی پہنچتا ہے. تو اس لیے جب ان کی ملکیت سے وہ چیز خارج نہیں ہو رہی تو ان کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں ہے، اس لیے بچے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر سامنے والے کا فائدہ ہے اور بچوں کا کوئی نقصان نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ کنفیوژن دور کر لینی چاہیے نا کہ بھئی بظاہر کوئی چیز لیں گے تو چیز بچے سے تو چلی جائے گی نا، تو یہاں جا ہی نہیں رہی، بڑا ہو یا بچہ ہو ایصال ثواب کرتے ہیں تو یہ ثواب ہم سے جاتا نہیں ہے ہمارے نامہ اعمال میں، بلکہ اور اضافہ ہو جاتا ہے. وہ روایت بھی ہے نا کہ قبرستان والوں کو اگر یہ پڑھ کر اگر بخشا گیا کہ جہاں پر 11 مرتبہ کل شریف کے حوالے سے، سورہ اخلاص کے حوالے سے، بلکہ اور بھی آپ جتنوں کو آپ بخشیں گے، اصالِ ثواب کریں گے، اللہ ان کی تعداد کے برابر یہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. تو اس سے کوئی کسی طرح کا فرق والا معاملہ نہیں پڑتا. جی مزید سوال. رابطہ سے سوال ہے کہ اگر کوئی کاروبار کے لیے پیسے دے اور وہ یہ کہے کہ بھئی میں آپ کو کل اختیار کے ساتھ دے رہا ہوں، جو بھی آپ کی خوشی سے ہو مجھے آپ منافع دے دینا، اور اگر نہیں بھی ہو تو خیر کوئی بات نہیں، ایسا کرنا کیسا ہے اور پیسے لینے والے کو کس طریقے سے اس کو چلانا ہے، کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے. کاروبار میں بھی اب کلی اختیار تو جس طرح کا آپ کو اختیار ہو، ایک تو یہ اختیار ہوتا ہے اور وہ فقہاء اکرام اس کو بیان بھی کرتے ہیں کہ بھئی کلی اختیار یہ دینا کہ یہ میرے 5 لاکھ ہیں، 10 لاکھ ہیں. اختیار آپ کو ہے کون سی نوع تجارت کی اختیار کریں، کپڑے میں انویسٹ کرنا چاہیں، یہ کرنا چاہیں، اس میں لگانا چاہیں، یہ اختیار دیا. لیکن ایک یہ اختیار دے رہے ہیں کہ آپ کو اختیار ہے جتنے مرضی آپ مجھے پیسے دے دیں. جی در حقیقت اس کے اندر اختیار ان معنوں میں تو ہے کہ آپ نفع مجھے کم دیں یا زیادہ دیں، لیکن یہ بات ان کے بھی آپس میں انڈرسٹوڈ طور پر طے ہوتی ہے کہ اس بات پر اختیار نہیں ہوتا کہ آپ میرے دیے ہوئے پیسے بھی آپ مجھے کل کو کم کر کے واپس دے دیں، صحیح نقصان کر کے آپ مجھے دے دیں، اس کا نہیں ہوتا اختیار. تو جب آپ رقم اس بنیاد پر دیتے ہیں کہ میرے پیسے آپ نے مجھے پورے واپس کرنے ہیں، تو اٹ مینس کہ آپ نے جو ہے وہ یہ قرض کے طور پہ رقم دی ہے، کیونکہ قرض میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو رقم دیتے ہیں آپ وہی واپسی کا تقاضا کرتے ہیں، سامنے والے کو نفع ہو یا نقصان ہو آپ کو اس سے غرض نہیں ہوتی. تو جب آپ قرض کے طور پہ دیں گے تو اگرچہ کلی اختیار کے ساتھ دے رہے ہوں، قرض پر جو بھی نفع ملے گا جبکہ وہ مشروط ہے، کنڈیشنل ہے، تو وہ سود ہے اور سود حرام ہے. حدیث پاک میں فرمایا کلو قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے. تو لہٰذا اس سے بچنا ضروری ہے. کلی اختیار کے الفاظ سے بھی یہ معاملہ درست نہیں ہوگا اور نہ ہی اس طرح دینا چاہیے. جب بھی دیں تو یا تو پارٹنرشپ کے اصولوں کے مطابق دیں، یا تو دونوں افراد کی انویسٹمنٹ ہو تو شرکت کے اعتبار سے دیں، ایک فرد کی انویسٹمنٹ ہے، ایک ورکنگ پارٹنر ہے تو پھر مداربت کے اعتبار سے جو ہے وہ دیں، اور ہر ایک کے اپنے جو ہے وہ اصول ہیں، اپنی شرائط ہیں، اپنی کنڈیشنز ہیں. پہلے انہیں سمجھیں اور پھر سمجھ کر اس کے مطابق ہی کوئی آپس میں ایگریمنٹ کر کے کاروبار کریں، تو پھر اس سے جو نفع ہوگا وہ حلال بھی ہوگا اور انشاءاللہ برکت کا باعث بھی ہوگا دونوں کے لیے. ٹھیک ہے. ان کے یہ کہنے سے یہ نہیں اس طرح جائز نہیں ہو جائے گا کہ آپ کو اختیار ہے کم دے دیں زیادہ دے دیں، اور یہی چیزیں جھگڑے کی طرح بھی جاتی ہیں اور ویسے بھی ناجائز ہے، کیونکہ یہاں پر اصل رقم صرف وہ قرض کی حیثیت والی ہی ہے. کچھ سوالات آپ کے SMS کے ذریعے جو ہمیں موصول ہوئے ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہو یا کر رہے ہوں
اس دوران آزان ہو جائے تو آپ موقوف کر دیں تلاوت قرآن کریم اگر ہو رہی ہے تو اس وقت موقوف کر سکتے ہیں، اذان کا جواب جو ہے وہ بالکل دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ان چیزوں میں کہ جس وقت تلاوت آپ موقوف کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مسجدوں میں لوگ آتے ہیں، ایک تو گرمی کا موسم ہوتا ہے، ایک سردی میں بڑا خاموشی سناٹا، ہر ایک کو سردی لگ رہی ہوتی ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ اور عمل کر رہا ہوتا ہے۔ مسجد میں آتے ہی بعض اوقات لوگ زور زور سے سلام بھی کرتے ہیں، السلام علیکم السلام علیکم۔ تو اب اس وقت کسی خاص کو نہیں، بس دروازہ کھولا سلام۔ اچھا سردی میں یہ کچھ زیادہ ہوتا ہے، عام طور پہ گرمی میں بھی ہے، لیکن گرمی میں ان کو پتا پنکھے چل رہے ہیں، اتنا شور ہو رہا ہے، کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، سب کچھ ہے، تو شاید پتہ نہیں اس وقت آواز ہی نہیں جائے گی۔ یا گرمی میں بھی کرتے ہوں گے لیکن اس وقت اتنا محسوس نہیں ہوتا، سردی میں وہ زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ تو کیا کہیں گے، یہ موقع ہے سلام کرنے کا؟ نہیں، یہ موقع نہیں ہے، کیونکہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، نماز جو ہے وہ ادا کر رہا ہے، کوئی شخص تلاوت قرآن کریم جو ہے وہ کر رہا ہے، تو ایک تو اس کو ڈسٹربنس بھی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے کہ اس کے اوپر ویسے ہی جواب دینا واجب بھی یہاں پر نہیں بنتا، صحیح کہ وہ اپنی عبادت کر رہا ہے، تو یہ موقع نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ سلام کریں، بلکہ بغیر سلام کیے ہی جو ہے وہ آپ مسجد کے اندر آ جائیں۔ ہاں، اب اگر کوئی ساتھ میں کوئی آپ کسی شخص کے برابر میں آ کر بیٹھے، اب وہ جان پہچان والا ہے اور وہ کسی ذکر و اذکار میں مشغول نہیں ہے اور اس کو آپ جو ہے وہ سلام کر لیتے ہیں، مصافحہ کر لیتے ہیں، وہ جدا بات ہے، لیکن اوورآل سب کو جو ہے وہ کرنا، یا کوئی شخص جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے اور ایک اس کے اوپر جو ہے وہ کیفیت طاری ہے، یا وہ ویسے ہی اپنے اس چیز کو خشوع و خضوع سے عمل کر رہا ہے اور آپ جا کے پکڑ کے اس کا ہاتھ ملا کے السلام علیکم کریں، تو یقیناً یہ چیز جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اور وہ بھی بالخصوص وہ پہلے سے مسجد میں بیٹھا ہے، میری طرح چادر بھی بالکل اوڑھ کے وہ، اور یہ بھی تازے وضو کر کے آئے ٹھنڈے ٹھنڈے ہاتھ لے کے، اور پھر جا کر اس کو کہیں کہ آپ اسے وہ کریں۔ تو بہرحال یہ ویسے ہی مسجد میں جب بیٹھے ہوئے، یہ بھی سیکھنے کی بات ہے مدنی چینل کے ناظرین، کہ کن کن مواقع پر ہمیں سلام کرنا چاہیے اور کن کن مواقع پر سلام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ دو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ایک عالم دین کے سامنے کوئی بیٹھ کر مسئلہ پوچھ رہا ہے، ان کی گفتگو چل رہی ہے، تو عام بھی ہمیں اگر دو بات کر رہے ہیں، تنہائی میں ہیں، تو تیسرے کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ کچھ فاصلے پہ کھڑا ہو جائے، وہ ان کی باتوں کے بیچ میں اجازت کے بغیر نہ جائے، اجازت لے لے۔ ظاہر ہے اگر نارمل کوئی بات ہو رہی تو وہ اس کو اجازت بھی دے رہیں گے، لیکن کوئی خاص اپنا پرسنل مسئلہ کہیں ڈسکس کر رہے ہیں، وہ چاہے عالم دین سے کر رہے ہوں یا عام نارمل بھی کسی سے کر رہے ہوں، تو ہمیں وہاں اس طرح بغیر اجازت کے ان کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد کے ان معاملات میں اور خیال رکھیں، پھر کوئی سنت پڑھ رہا ہو اور وہ بھی جواب دے دے، تو نماز میں سلام کریں یا سلام کا جواب دیں، نماز تو توڑ دیں گے یہ، جی بالکل، نماز اس ٹوٹ طرح جائے گی۔ ان کی نماز بھی ٹوٹنے کی طرف چلی جائے گی، تو بلکہ ٹوٹ ہی جائے گی جب وہ سلام کا جواب دیں گے۔ تو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ نماز کے بعد سلام لیتے ہیں اور ظاہر اس میں سب وہ سامنے والا بھی سلام کے لیے ہی آ رہا ہے، تو کیا خیال ہے، اب کوئی مسئلہ اس میں؟ نماز کے بعد سلام لینے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں بھی وہی اس بات کا کہ بس اوقات لوگ نماز کے بعد بھی اوراد و وظائف پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض ایسے سلام کرنے والے ہوتے ہیں کہ وہ جو کھڑے ہیں ان سے تو سلام کیا، وہ بعد میں ایک ایک سے جا کر جو ہے وہ ان کے پاس بھی جا کے تسلی کے ساتھ جو ہے وہ سلام کرتے ہیں کہ آپ اپنی تسبیح چھوڑیں، میرے سے سلام کریں آپ، یعنی گویا کہ یوں مخاطب ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ مقام بھی درست نہیں ہے کہ وہ بندہ اپنی عبادت میں مصروف ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے یا تلاوت قرآن کریم کر رہا ہے، تو آپ جو ہے وہ پھر انہیں ڈسٹرب نہ کریں۔ ہاں، جو لوگ نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں اور آپس میں مصافحہ یا سلام کرتے ہوئے جا رہے ہیں، تو بالکل انہیں جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ جی مزید سوالات؟ لاہور سے مظہر اقبال اتاری۔ مفتی صاحب کے سلسلے کے اندر دارالفتاح میں آج میرا یہ سوال ہے کہ حضور کچھ ایسے گناہ بھی ہیں کہ جن کو جو ہے نظر انداز کر دیا جاتا ہے، ان کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، جیسے شیوڈ بنانا، داڑھی مونڈنا اور عورتوں کے بال بیچنا۔ یہ آج کل بہت عام ٹرینڈ بنا ہوا ہے۔ کیا شیوڈ کرنا اور عورتوں کے بال بیچنا، اس سے جو رزق حاصل ہوتا ہے، کیا یہ رزق حلال ہے یا رزق حرام ہے؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل، یہ رزق حرام ہے اور یہ دونوں کام ہی ناجائز ہیں، مرد ہو یا عورت، کسی کے بھی بال بیچنا یہ بھی حرام ہے، کہ انسان کا جسم کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو محترم بنایا ہے، مکرم بنایا ہے، اس کو عزت اور مقام دیا ہے،
وہ کوئی پروڈکٹ نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ سیل کیا جائے. تو چاہے وہ بال ہی کیوں نہ ہوں ان کو بیچنا جو ہے وہ حرام ہے. یوں ہی شیو بنانے کی بات کی تو داڑھی ایک مٹھی سے کم کرنا یا مکمل مونڈ لینا یہ ناجائز اور گناہ ہے. تو اس کی جو اجرت کوئی شخص لے رہا ہے اس کام کو کرنے کی تو وہ اجرت بھی مال خبیث ہے، حرام ہے، اس کے حق میں ہرگز حلال نہیں ہے. ایسے شخص پر جہاں یہ لازم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہوئے ان کاموں سے رکے، وہیں اس پر یہ بھی لازم ہے کہ جس سے بھی یہ پیسے لیے، چاہے شیوٹ کی اجرت میں لیے، چاہے بال بیچ کر اس کے عوض میں لیے، وہ اسے واپس کرنے ہوں گے. کچھ ایسے لباس ہوتے ہیں جو آدمی اپنے کپڑوں کے اندر استعمال کرتا ہے، اور جرسی وغیرہ ہوتی ہے، کچھ اور ہیں. تو اب یہ جب قمیض پہنی جاتی ہے تو یہ عام طور پر فولڈ ہو جاتی ہے، یہ بالکل پیچھے رہ جاتی ہے. تو یہ مسئلہ تو فولڈ والا عام لوگوں کو معلوم ہے کہ فولڈ کرنا کپڑوں کو وہ مکروہ تحریمی ہے. بازو بھی آدھی کلائی سے زیادہ یہ مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے. تو یہ نیچے جرسی ہے، اس کا بھی یہی رہے گا حکم یا کیا ہے؟ جی، کپڑے فولڈ کرنا جو نماز میں مکروہ تحریمی ہے، یا فولڈ کیے ہوئے کپڑوں کے ساتھ جو نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، وہ چاہے ظاہری کپڑوں میں ہے، چاہے جو ہے وہ اندر جو کپڑے آپ نے پہنے ہوئے اس میں، دونوں کا ایک ہی جو ہے وہ حکم ہے کہ جب خلاف عادت اس چیز کو موڑ کر استعمال کیا گیا ہے تو بالکل ایسا ہی ہے. یہ بسا اوقات سردی کے کپڑوں میں یوں ہوتا ہے کہ اگر اندر پاجامہ پہنا ہوا ہے، اب وہ بڑا ہے تو اس کو اندر سے جو ہے وہ موڑ لیا کہ بھئی وہ تو نظر نہیں آ رہا، یا جو ہے وہ ایسا ہی کہ یہ آستین جو ہے وہ بڑی ہے تو اگر اسے جو ہے موڑ لیا، تو آستین میں تو یوں اجازت مل جائے گی، رخصت مل جائے گی کہ آدھی کلائی سے کم ہے، آدھی کلائی سے تو جو ہے وہ حرج نہیں ہے. لیکن اگر آدھی کلائی سے زیادہ ہوگا تو بہرحال وہاں پہ بھی نماز مکروہ تحریمی ہوگی. تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے. یوں ہی موزوں کے اندر بھی کہ موزے اگر بڑے ہیں اور اوپر سے انہیں جو ہے وہ فولڈ کر لیا خلاف عادت، یا بس اوقات بڑے نہ بھی ہوں لیکن اب ایک دن کا وقت ہوتا ہے تو اب کہتے ہیں کہ اب نارمل موسم ہو گیا، اوپر سے تھوڑے سے موزے نیچے کی طرف کر دیتے ہیں اور وہ اسے موڑ دیتے ہیں، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو خلاف عادت جہاں بھی لباس موڑا جائے گا کہ عمومی طور پہ اس لباس کا اس طرح موڑ کر پہننے کا استعمال نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ اس کا پہننے کا استعمال ہی اس طرح ہے، جیسے سویٹر پہنے جاتے ہیں تو ان میں عموماً عادت ہی ہے کہ اس کو نیچے سے جو ہے وہ تھوڑا سا فولڈ جو ہے وہ کیا جاتا ہے، ان کے پہننے کا انداز ہی جو ہے وہ اس طرح ہے، تو اس میں تو حرج نہیں ہے. لیکن جہاں بھی ایسا ہے کہ اس چیز کا استعمال یوں موڑ کر پہننے کا نہیں ہے، تو وہ چاہے ظاہری کپڑا ہو چاہے اندرونی کپڑا ہو، بہرحال کپڑا موڑے گئے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی. تو نماز کے ٹائم پر خاص خیال کریں کہ اگر دن میں آپ نے کسی ٹائم پر موڑے ہوئے بھی ہیں تو نماز کے ٹائم پر ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ سیدھا کر کے پھر ہی نماز ادا کریں. ٹھیک ہے. سویٹر بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ نیچے سے سویٹر یا جرسیوں کو آدمی فولڈ کر لیتا ہے یا تھوڑا سا اس طرف سے موڑ لیا، اور یہ ایک محتاط طریقہ ہوتا ہے، یعنی لوگوں کے عام طور پر بھی اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا. تو کیا کہتے ہیں؟ جی، سویٹر اگر جو میں نے جیسے عرض کی کہ اگر عادت کے مطابق اس چیز کا استعمال ہی ایسے ہے کہ وہ موڑ کر استعمال کیا جاتا ہے یا موڑ کر اس کا کچھ حصہ اس طرح پہنا جاتا ہے تو اس کو موڑ کر پہننے میں حرج نہیں ہے، اس حالت میں نماز بھی پڑھ سکتا. ہاں، اس طرح بعض ٹوپیاں بھی ہوتی ہیں، ظاہر ہے ٹوپی یوں لیتے ہیں تو اس کو بھی موڑ کر ہی جو ہے وہ استعمال کر کے استعمال کی جاتی ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو چیزیں بطور خاص یعنی یہ جرسیاں یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں یا پاجامے کے بارے میں جس طرح کا شلوار، لباس ہونا ہی اتنا چاہیے مدر چینل کے ناظرین کہ فولڈ کیے بغیر ہی آپ کے ٹخنے ظاہر ہو، اور یعنی یہ ایک ناپ بھی اپنا ایسا رکھ لیں کہ فولڈ بھی نہ کرنا پڑے اور آپ کے ٹخنے بھی ظاہر ہوں. یہ سنت مبارکہ پر عمل کی نیت ہوگی، انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، نماز میں بھی آپ کو سکون اطمینان اس حوالے سے رہے گا. لیکن اگر شلوار یہ پینٹ بڑی ہے تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب انہیں فولڈ کیا جائے، پھر ان کا جو فولڈنگ والا سلسلہ ہے وہ بھی آپ اتار لیا جائے، چاہے نیفے سے کریں گے فولڈ یا نیچے ٹخنوں کے پاس سے ان شلوار یا پینٹ کو عام طور پہ فولڈ کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ اجازت نہیں ہے، مکروہ تحریمی والا ہی معاملہ ہے. نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی، یعنی دوبارہ پڑھنا واجب ہو جائے گی. جی، مزید سوالات؟ مفتی صاحب سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا. اگر کسی نے کسی کا موبائل چوری کر لیا ہو اور اب اسے اپنی اس غلطی کا احساس ہو رہا ہو اور وہ اسے اس گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہو
اور اسے وہ موبائل واپس کرنا ہوگا، اور اب اگر موبائل واپس کرتا ہے تو اس کی بھی بدنامی ہے اور اس کے گھر والوں کی بھی. اور کیا اس طرح ہو سکتا ہے کہ موبائل کو بیچ کر اس کی قیمت کسی طرح سے اس مالوں کو دے دی جائے؟ جی موبائل لے لیا، اور یہ انہوں نے سوال تو پوچھا ہے، ہو سکتا ہے کئیوں کی ترجمانی بھی کی ہو. اور مدنی چینل کے ناظرین میں یہاں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو پوچھنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اپنا نہ کسی کے ساتھ اگر بھی مسئلہ ہو تو نہ اظہار کریں، اپنا کوئی ضروری نہیں ہے. اصل مقصود تو مسئلہ پوچھنا ہے. اس طرح کے بعض مسائل جو آپ کہتے ہیں کہ چینل پر بھی ہم نہیں پوچھ سکتے، تو آپ براہ راست فون کر کے عالم دین سے، مفتی صاحب سے آپ مشورہ کر سکتے ہیں. دارالتعلیم سنت میں تشریف لا کر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. دیکھیں دنیا کے اندر ان مسائل کو اگر ہم نے پوچھ لیا، ازالہ کر لیا، جو اپنے اوپر لازم آتا ہو دے لے کر ختم کر دیا، معافی مانگ لی، تو کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اخروی طور پر بہت بڑے معاملات کے اندر سے ہمیں نجات اور چھٹکارا مل جائے گا. تو بہرحال اب یہ کہتے ہیں کہ موبائل اگر واپسی کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے جی پھر اس میں خاندان والوں کا، گھر والوں کا، یہ سب چیزوں، تو کیا انداز ہے؟ دیکھیے موبائل بیچ کر اس کی رقم دینے کی اجازت نہیں ہے. جب وہ عین چیز موجود ہے جو چوری کی ہے تو وہی چیز جو ہے وہ واپس کرنی ہوگی. لہٰذا کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ واپس کریں. ذاتی طور پہ دینے کے اندر جو ہے وہ مسئلہ ہے تو اگر آپ کوریئر کر سکتے ہیں تو آپ کوریئر وہ چیز جو ہے وہ کروا دیں. کسی اور کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ بھجوا سکتے ہیں تو کسی اور کے ذریعے سے بھجوائیں. بہرحال جو ہے وہ آپ کو اس کو بھجوانا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ معافی بھی مانگنی ہوگی. ٹھیک ہے. فقط وہ چیز واپس کر دینے سے ایک تو فائدہ ہوا کہ وہ چیز تو آپ کو دینا لازم ہی تھا، لیکن معافی بھی جو ہے وہ آپ کو ان سے مانگنی ہوگی، کیونکہ بہرحال حق الاب تلف ہوا ہے تو اس کے لیے معافی مانگنا بھی ضروری ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ بعض اوقات ہمارے وہم ہوتے ہیں کہ ہم بدنام ہو جائیں گے، یہ اس طرح کا، لیکن امید ہے اگر آپ خوف خدا کی وجہ سے یہ عمل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ عزت سلامت رہے گی. اللہ کی بارگاہ میں اگر سچی توبہ کی توفیق مل چکی ہے، توبہ کر لی ہے، تو انشاءاللہ عزت بھی سلامت رہے گی. تو بہرحال طریقہ بتا دیا گیا. یہاں کوئی پیسے نہیں ہیں کہ آپ پیسے ہی ان کو بھیج دیں، موبائل ہیں. اب یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا، موبائل لیا اور ظاہر ہے اب 5 مہینے 6 مہینے سال اس کو ویسے ہی استعمال کر لیا، وہ رہا ہی اس قابل نہیں ہے، تو یہ اب اس پر یہی موبائل کا یا کچھ اور بھی لازم آئے گا؟ اگر تو دیکھیں موبائل چلتا ہوا جس حالت میں لیا تھا ویسا ہی ہے، اسے خراب نہیں کیا تو یہی موبائل ہی واپس کرنا ہوگا. اور اگر یہ کہ وہ موبائل خراب ہو گیا، قابل استعمال نہیں رہا، تو اب بہرحال اس پر اسی جیسا موبائل جو ہے وہ اس کو دینا ضروری ہوگا، یا پھر اس کی رضامندی سے پیسے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ واپس جو ہے وہ لوٹائے گا. ٹھیک ہے جی. مزید سوالات؟ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے چارپائی پر کوئی سو رہا ہو یا کوئی اس چارپائی پر بیٹھا ہو تو کیا اس شخص کی نماز ہو جائے گی؟ چارپائی پر کوئی سو رہا ہے، لیٹا ہوا ہے، نہیں بھی سو رہا، جاگ بھی رہے ہیں، جی تو بعض گھروں میں اس طرح، بڑے شہروں میں بھی فلیٹ ہوتے ہیں، بیڈ ایک ہی بیڈ ہے، تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے پاس نماز پڑھنے کی، تو کیا کہتے ہیں؟ کوئی شخص سو رہا ہے تو اب اس جگہ پر نماز تو پڑھی جا سکتی ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ اس جگہ پر نماز نہ پڑھی جائے. اس کی وجہ علماء نے بیان فرمائی کہ ممکن ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ نماز میں اپنا چہرہ جو ہے وہ نمازی کی طرف کر لے، یا نماز میں سوتے میں اس سے کوئی ایسا جو ہے وہ حرکت سرزد ہو کہ جس کی وجہ سے نمازی کو جو ہے وہ ہنسی آ جائے اور اس کی اپنی نماز خطرے میں پڑ جائے، تو اس لیے اس جگہ کے اوپر نماز جو ہے وہ نہ پڑھیں. ہاں کوئی شخص جاگ رہا ہے اور وہ دوسری طرف منہ کر کے لیٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت کے اندر نماز پڑھنے میں جو ہے وہ حرج نہیں ہے. اور جاگ رہا ہے اور اسی کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہوا ہے تو اب منع کیا جائے گا کہ کسی کے چہرے کی طرف جو ہے وہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. یہ چاہے چارپائی پر ہو یا نارمل ہو، سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہے اور ادھر سے ہی کوئی نماز شروع کر دے تو یہ نہیں ٹھیک ہے. جی، یا تو وہ اپنا چہرہ جو ہے وہ پھیر لے اور وہ دوسری طرف منہ کر کے جو ہے وہ بیٹھے اور پھر یہ نماز پڑھے تو یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. مزید سوالات؟ 27 لاکھ روپے کی ایک پراپرٹی تھی والد صاحب کی، وہ بیچ دی گئی ہے نا. اب اس میں 3 بھائی ہیں 7 بہنیں ہیں، ان کا حصہ کس طریقے سے ہوگا؟ 3 بھائی 7 بہنیں پراپرٹی ہے، اور انہوں نے بیان یہ بھی نہیں کیا ہے کہ والد صاحب حیات ہیں یا وصال کر چکے ہیں.
والدہ بھی موجود ہیں جی نہیں ہیں، والد صاحب کے والدین وہ بھی ہیں یا نہیں ہیں. مدرسہ کے ناظرین، وراثت کے جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا، تو یہ آپ نے میری باتوں سے اندازہ لگا لیا ہوگا، اس میں کئی چیزیں ہم پوچھتے ہیں، وہ سوالات انہی سے ہی کیے جاتے ہیں، لیکن بہرحال ہم اس کا جواب ضرور شامل کریں گے. بالفرض یہ جتنے سوالات ہیں ان میں کوئی بھی نہیں ہے. والد صاحب فوت ہو گئے، والدہ پہلے ہی انتقال کر گئیں، دادا دادی بھی فوت ہو چکے، اب اولاد میں سے 3 بیٹے 7 بیٹیاں، کیا کریں گے؟ جی، اگر آپ نے والدہ کا لفظ استعمال کیا اس سے بسا اوقات لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے. مراد یہ کہ بیوہ کوئی نہیں. ہاں، ان بچوں کی والدہ، ان کی تو اہلیہ ہوگی، بیوہ ہوگی. جی، اور ہو سکتا ہے کہ یہی والی ہو، کوئی دوسری بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تو بیوہ اگر کوئی نہیں ہے اور مرحوم کے والدین میں سے بھی کوئی زندہ نہیں اور فقط اولادیں ہیں اور ان میں سے یہی 3 بیٹے اور 7 بیٹیاں ہیں، تو کل مال کے جو ہے وہ 13 حصے کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، جس میں سے 2 حصے ہر بیٹے کو دیے جائیں گے اور 1 حصہ ہر بیٹی کو دیا جائے گا. ٹھیک ہے. قرآن پاک میں بھی اللہ عز و جل نے فرمایا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ نے حکم دیا تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں کہ لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹی کے 4 آنے، بیٹی کو یہ اس کا 8 آنے بنتا ہے، 4 آنے، نہیں، اس کا نصف حصہ. یعنی اگر لڑکے کی ملکیت میں یا وراثت کے طور پر اس کو 1 لاکھ روپے مل رہے ہیں، تو جو اس کی بہن ہے یعنی مرحوم کی بیٹی ہے تو اس کے پاس 50,000 روپے آنے چاہیے. یہ 10,000 روپے یا 25,000 روپے یہ سمجھنے کہ 4 آنے کے طور پہ ہم دے دیں یا 10% کے طور پہ دے دیں، یہ ایسا نہیں ہوگا. ایک لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر، یعنی 50,000 کریں تو 2 لڑکیوں کو 1,00,000 ملا تو لڑکے کا یہ حصہ ہوگا. بہترین انداز یہی ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ آئے خود فیصلہ نہ کریں، دارالفتہ اہل سنت چلے جائیں. کسی بھی اہل سنت کے مفتیان کرام کے پاس جو باقاعدہ شرعی طور پر فتویٰ بھی دیتے ہوں، فتاوی لکھتے ہوں، آپ وہاں چلے جائیں اور اپنے ان وراثت کے مسائل آپ ان سے ڈسکس کیا کریں. آج دنیا کے اندر اگر کسی کا حق دبائیں گے یا ناحق طریقے سے مال لے لیں گے یا زمین پر قبضہ کر لیں گے، آخرت میں جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا گیا ہے جس نے 1 بالشت زمین پر ناحق قبضہ کیا. یہ بالشت کتنی ہوتی ہے؟ 1 بالشت. 1 بالشت جس نے زمین پر ناحق قبضہ کیا، قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا. الامان الحفیظ کفیل صاحب اس کی شرح میں دیکھیں کیا بیان فرمایا. بخاری شریف کی بھی حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے. فرمایا گیا کہ پہلے تو اسے یہ مکلف بنایا جائے گا کہ قیامت کے دن وہ 7 زمینیں ان کو کھودے، یعنی 7 زمینوں تک. اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے لکھا کہ آج گرمی کے اندر آدمی کچھ بھی وزن اٹھائے تو اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے. جب گرمی کا موسم آئے تو کوئی بوجھ بھی اٹھایا ہوا، فرمایا جب 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں آ جائے اور اس کا بوجھ اس پر ہو تو اس وقت اس کو کتنی دقت اور مشکل کا سامنا ہوگا. یہ 1 بالش کی بات ہے. کئی مرلوں پر مشتمل پلاٹ، کئی گزوں پر مشتمل مکانات، فلیٹ، اور بسا اوقات جو زرعی زمینیں ہوتی ہیں، کئی مربع لوگ اس طرح قبضے کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آج دنیا کے اندر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، آج دنیا میں کوئی پشت پناہی کرنے والا ہوگا، لیکن آخرت میں جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا. مزید آپ کے کچھ سوالات شامل کرتے ہیں. ایس ایم ایس بھی ہیں. ایک میسج یہ ہے کہ غسل کی حالت میں جو کپڑے ہم نے پہنے تھے اور غسل فرض ہو اور کوئی کپڑے ہم استعمال کر رہے ہیں، پہنے ہوئے ہیں، تو نہانے کے بعد وہی کپڑے استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ جی، اگر کپڑوں پر کوئی نجاست نہیں لگی تو فقط جنبی شخص جس پر غسل فرض ہو اس کا کسی صاف ستھرے کپڑوں کو پہننے سے وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوں. ٹھیک ہے. ہاں، اگر کوئی نجاست ان کپڑوں کے اوپر لگ گئی تو وہ ایک جدا بات ہے. صحیح. لیکن اگر غسل کر کے مثال کے غسل کرنے سے پہلے اپنے بدن سے نجاست وغیرہ کو صاف کر لیا اور پھر کوئی لباس پہنا اور پھر غسل کے بعد دوبارہ اس لباس کو پہننا چاہتے ہیں تو بالکل پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. اور وہ کپڑوں کے حوالے سے بھی اگر
ان کو جو ناپاک حصہ اس کو پاک کر لیا جائے. جی اگر کوئی ناپاک کپڑا بھی ہے تو اس کا جتنا حصہ ناپاک ہے اگر اسے پاک کر لیا تو بالکل اسے بھی دوبارہ پہنا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی اس پورے کپڑے کو بالٹی میں ڈالیں یا وہ خاص ہی حصے کو بھی؟ خاص حصے کو بھی جو ہے وہ دھو کر پاک کیا جا سکتا ہے. کیا طریقہ ہوگا اس کا؟ جیسے آج کل کا اگر ہم بات کریں مثال کے طور پہ پانی نلکے سے جو ہے وہ گر رہا ہے تو یہ جاری پانی کے حکم میں ہے. تو اب اس کے نیچے اگر آپ اس کپڑے کے اس حصے کو اتنی دیر رکھیں کہ غالب گمان ہو جائے کہ پانی نے اس کے اندر جو نجاست تھی وہ ساری زائل ہو گئی. وہ نظر نہ آنے والی نجاست تھی اسی کے بارے میں غالب گمان ہوگا. جو نظر آنے والی ہوگی اس میں تو دکھ ہی جائے گا کہ نجاست جو ہے وہ زائل ہو گئی, نظر نہیں آ رہی ہے. جیسے خون ہے تو وہ نظر آنے والی جو ہے وہ نجاست ہے, پیشاب ہے کہ وہ نظر نہ آنے والی جو ہے وہ نجاست ہے. تو جب یہ غالب گمان ہو جائے کہ اس میں جو نجاست تھی وہ زائل ہو گئی, وہ جو ہے وہ ختم ہو گئی اس کپڑے میں سے, تو یوں کپڑا پاک ہو جائے گا. ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ جو ہے وہ نچوڑنے والا ہے کہ ایک مرتبہ دھوئیں اور اس کو نچوڑیں اتنا کہ اس میں سے مزید کوئی قطرہ نہ ٹپکے, پھر یوں ہی دوسری مرتبہ دھوئیں اور پھر نچوڑیں کوئی قطرہ نہ ٹپکے, یعنی اتنا نچوڑیں کہ کوئی قطرہ نہ ٹپکے, پھر تیسری مرتبہ دھوئیں اور پھر تیسری مرتبہ بھی اتنا نچوڑیں کہ مزید کوئی قطرہ نہ ٹپکے. تو اب تیسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد وہ کپڑا پاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور پہلا طریقہ زیادہ سہل ہے کہ اگر آپ نے نل کے نیچے ہی اس کپڑے کو, اور مسجد کے ناظرین یہ گھروں میں بھی ہو جاتا ہے نا, بچے پیشاب کر دیا کچھ کر دیا تو اب یہ عذر باز لے کے بیٹھ جاتے ہیں نا, میرے تو کپڑے ناپاک ہو گئے اب نماز ہے اور مزید کپڑے نہیں ہیں یا کچھ اور ہے. مارکیٹوں میں بھی لوگ ہوتے ہیں کہ کہیں سے کوئی کپڑے واقعی ناپاک ہوئے, کوئی لگ گئی کوئی چیز, تو اب کہا نہیں اب تو گھر جائیں گے رات کو تو ہی نماز کا معاملہ یہ وہ. تو ہمیں یہ مسائل سیکھنے چاہیے. تو کپڑے ناپاک ہو گئے تو اس کو دھونے کا طریقہ بھی موجود ہے. تو جیسے انہوں نے بتایا کہ اب یہ ہے یہ جگہ حصہ ناپاک بالفرض ہے تو اسی کو آپ نل چلائیں اور یہ اس کے نیچے ایک غالب گمان جب ہو جاتا ہے تو بس پھر ایک ہی دفعہ اس کو کرنے سے وہ پاک ہو جائے گا پھر اس میں, اور اس میں کوئی زیادہ مشکل والا معاملہ بھی نہیں آئے گا. جی مزید کچھ آپ کے سوالات شامل. کرناٹک سے بات کر رہا ہوں. چین کی گھڑی ڈال لینا کیسا, یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ لوہے کی چین کی گھڑی ڈال لینا کیسا؟ چین والی گھڑی استعمال ہوتی ہے تو یہ لوہے کی یا چین کی گھڑی استعمال کرنا؟ چین والی گھڑی پہننا مرد کے لیے لوہے کی ہے یا جو ہے وہ سونے چاندی کے علاوہ دیگر دھاتوں کی ہے تو وہ پہننا جائز ہے. علماء نے اس کی اجازت دی ہے, البتہ بچنا بہتر ہے. اس کو پہن کر نماز بھی پڑھیں گے تو نماز بھی ہو جائے گی, ہاں البتہ اختلاف علماء کی وجہ سے بچنا بہتر ہے. ٹھیک ہے. مدرسہ کے ناظرین, آپ نے پروگرام دارالتعلیم سنت ملاحظہ فرمایا ہے اور مختلف طرح کے سوالات اس میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے. ہو سکتا ہے کسی کے سوالات وہ رہ بھی گئے ہوں. دارالتعلیم سنت کا نمبر اپنے پاس محفوظ رکھیں. اسی طرح دارالتعلیم سنت کا ای میل ایڈریس اس کو بھی اپنے پاس رکھیے. ای میل کے ذریعے بھی آپ مسائل پوچھ سکتے ہیں. دارالتعلیم سنت کی ایک ویب سائٹ بھی ہے دارالتعلیم سنت کے نام سے, تو آپ وہ اور اینڈرائیڈ موبائل ہیں, آپ اپلیکیشن بھی اس میں ایک ڈاؤن لوڈ کر لیں. دارالتعلیم سنت کی ایپ بھی ہے, اس میں روزانہ کی بیس پر مسائل تحریری طور پر بھی اس کے اندر اپلوڈ کیے جاتے ہیں. آپ کو نوٹیفیکیشن بھی ملے گا. ایک روزانہ کسی نہ کسی مفتی صاحب کی ویڈیو جو مسائل پر مشتمل ہوتی ہیں وہ بھی اپلوڈ ہوتی ہیں. تو اس طرح آپ روزانہ کی بیس میں اگر علم دین سیکھتے جائیں گے, علم میں انشاءاللہ بہت اضافہ بھی ہوگا. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق دے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیں. اللہ ہمیں نیکی کی توفیق دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو, چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا